السلام علیکم مسلمانوں، امید ہے کہ سب صحت کے ساتھ ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہوں گے۔ یہ اسکرین پر جو ہستی نظر آ رہی ہے یہ 48 سالہ سابقہ امام کعبہ شیخ محمد بن الطالب۔ امام کعبہ کے ساتھ ساتھ یہ مقامی عدالت کے جج بھی رہ چکے ہیں۔ 2018 میں دوران خطبہ ان کو سعودی حکومت نے گرفتار کیا تھا اور کچھ وجہ بتائے بغیر وہ حراست میں رکھا۔ 4 سال بعد جب اس کو عدالت سے بری ہونا پڑا تو اس پہ حکام نے دوبارہ اپیل اعلیٰ عدالت میں کی اور اعلیٰ عدالت نے اگست 2022 میں دوبارہ اس کو 10 سال کے لیے قید کی سزا سنائی۔ اور سب سے بڑی بات، شیخ صاحب ایک نہایت خوبصورت آواز کے مالک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس ویڈیو کے آخر میں ان کا صرف 1 منٹ کا تلاوت چلا لوں۔ خوبصورت انداز اور آواز میں یہ تلاوت سن کر آپ کے دل و دماغ پر ایک اچھی اثر ڈالے گی۔ ہر گزرتے دن مسلمان ایک بری خبر سنتے ہیں، کبھی ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخی، کبھی قرآن پاک کی گستاخی، کبھی مسلمانوں پر ظلم۔ یہ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں ہمارے گناہوں کا ثمر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنا دے۔ شیخ صاحب کا گناہ یہی تھا کہ انہوں نے وہاں کی جو مخلوط نظام ہے، اور جس طرح آپ سب کو پتا ہوگا کہ سعودیہ میں حکام نے جو اب فحاشی اور غریانی کے اڈے کھولے ہیں اور غیر اسلامی کاموں کی جو اجازت دی ہے، اور دنیا کا جو غیر مسلم یہود انگریز سعودیہ آنا شروع ہوئے ہیں، تو ان پر شیخ صاحب نے ایک معمولی سی تنقید کی ہے۔ صرف انہوں نے بتایا ہے کہ یہ طریقہ اسلام اور ہمارے عرب روایات کے خلاف ہے، صرف اتنا بتایا ہے اور اس پہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ 52 مسلمان ممالک کے لیے شرم کی بات ہے، کیونکہ ایک ایسی بڑی ہستی جس کی امامت میں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں نے نماز ادا کی ہے، اور آج جب وہ گرفتار ہے اس کے لیے کوئی بڑی آواز، کوئی بڑی مہم نہیں چلائی گئی۔ سب سے پہلے تو یہ پاکستانی حکام اور علماء کو چاہیے تھا کہ شیخ صاحب کے لیے ایک مہم چلا لے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا۔ میڈیا اور سوشل میڈیا نے بھی اس کو اتنا کوریج نہیں دیا۔ اس طرح آپ سب کو پتا ہے کہ سعودیہ یا دنیا بھر کے جدھر بھی مسلمان ممالک ہے اس میں علماء حکومت کے دباؤ میں ہوتے ہیں۔ ایک واحد پاکستان اور اب افغانستان ملک ہے جہاں پر الحمدللہ علماء پر کوئی دباؤ نہیں ہے، بھی اگر علماء وہ مانتے نہیں۔ ہمارے علماء جو ہے وہ اتنے نڈر ہے، ہر رکاوٹ کا، ہر باطل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ 2017 میں جمعیت علماء اسلام کا جو 7 سالہ اجتماع تھا اس میں بھی ان کو مدعو کیا تھا اور وہ آئے تھے پاکستان میں۔ اس نے اس جلسے کو اور 7 سالہ اجتماع کو دیکھ کر بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ یعنی شیخ صاحب نے کہا کہ میرا دل بہت خوش ہوا ہے کہ میں نے علماء کو اس طرح دیکھا کہ وہ اسلام کے نفاذ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ تو یقیناً وہ ہمارے پاکستانی علماء سے متاثر ہوا ہوگا۔ انہوں نے یہ کوشش کی سعودی عرب میں بھی ہم اس طرح کریں کہ جو غیر اسلامی اور غیر شرعی کام ہے ان پر تنقید کرے اور سچ اور حق کی طرف لوگوں کو بلانے کی کوشش کی اور باطل اور غیر شرعی طریقے سے منع کرنے کی کوشش کی، تو ان کے لیے یہ سزا بن گئی کہ اب وہ جیل میں ہیں۔ وہاں کی حکومت جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ علماء کو انہوں نے دبا کے رکھا ہے۔ علماء صحیح طرح سے کھل کر جو اسلام کے منافی کام ہے اس کے بارے میں آپ کو منع نہیں کر سکتے اور نہ بتا سکتے ہیں، بس صرف جو حکومت ہے وہی چاہتے ہیں۔ اس طرح سب کو پتہ ہے کہ ان کی حکومت بہت غلط راستے پر چل پڑی ہے۔ مسلمانوں سے اپیل ہے کہ وہ شیخ صاحب کے سپورٹ میں کھل کر آئے، جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، علماء ہیں، مسلمان ہیں، کیونکہ یہ ہمارے اسلام کی اور مسلمانوں کی بدنامی ہے جو ہمارا ایک اتنا بڑا امام، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ صرف یہ شیخ صاحب کا واقعہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے علماء سعودیہ میں گرفتار کر چکے ہیں۔ اس سارے معاملے سے آپ کیا سبق لے سکتے ہیں؟ آپ ضرور جواب دیجئے۔ اس سے جو میں سبق لیتا ہوں، یعنی جو میں خلاصہ نکالتا ہوں، وہ یہی ہے کہ پاکستانیوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سے نڈر اور بہادر علماء دی ہے، جو ہر غیر اسلامی، غیر شرعی طریقے جو ہے جو ہم مسلمانوں کے لیے اچھے نہیں ہے اس کے خلاف علماء ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو اس فتنے، اس گمراہی سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور بچاتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ پاکستان میں یہ سیاسی علماء نہیں ہوتے تو ہم مسلمان آج فلسطینیوں والا، ہندوستانیوں والا، چین والا، جتنے بھی دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے وہی ہمارے ساتھ ہونا تھا۔ اور اخیار کوشش بھی یہی کر رہے ہیں، علماء کو بدنام کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم علماء کو دباؤ میں لائے، لیکن الحمدللہ پاکستان بہت نڈر علماء رکھتے ہیں جو شہادتیں پیش کرتے ہیں، یعنی اسلام کو پھیلانے میں وہ کسی کے محتاج نہیں ہے، وہ خود بخود جانتے ہیں کہ ہم کس طرح اسلام کو پھیلائیں گے، اور دن رات اس کوشش میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں کے لیے آسانی فرمائے اور سعودی حکام کو ہدایت عطا فرمائے تاکہ وہ شیخ صاحب کے ساتھ صلہ رحمی کر کے اس کو رہا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرمائے۔